مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور یہ سورہ مبارکہ پچھلی سورت کے ساتھ اس کا مضمون ملتا جلتا ہے۔ پچھلی سورہ مبارکہ میں بھی قیامت کے احوال بیان ہوئے ہیں، قیامت کیسے قائم ہوگی، اور اس سورہ مبارکہ میں بھی جب قیامت کا ذکر ہوتا ہے تو آدمی کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ میرا بنایا ہوا نظام بڑا پکا ہے، یعنی اسے اپنی زندگی پر پورا بھروسہ ہوتا ہے۔ میں صحت مند ہوں، میں طاقتور ہوں، میں پورا جتھا اور جماعت رکھتا ہوں، میرا گھر بڑا اچھی جگہ پر ہے، بڑا مضبوط ہے۔ ان چیزوں کی طرف اس کا خیال جاتا ہے۔ اللہ رب العزت جب قیامت کو بیان فرماتے ہیں تو اس طریقے سے بیان فرماتے ہیں کہ تمہارا گھر کیا، یہ تو پوری زمین اور آسمان، یہ سورج اور چاند، یہ سارا کچھ جو اس سے تمہارے گھر سے کہیں زیادہ مضبوط ہے، یہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ اور تمہاری صحت کیا، بڑے بڑے فرشتے بھی اس وقت لرزاں ہوں گے۔ یہ تمہاری مضبوطی کچھ بھی نہیں ہے قیامت کے مقابلے میں۔ تو قیامت کا ذکر اس انداز سے کہ تمہارا بنایا ہوا نظام جس زمین کے اندر ہے، جس سسٹم کے اندر ہے، وہ سارا سسٹم ہی ختم کر دیا جائے گا۔ اس حساب سے قیامت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ آسمان کے اندر کئی شگاف ہو جائیں گے، کئی سوراخ ہو جائیں گے۔ یہ اتنا مضبوط آسمان ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت آج پوچھ رہے ہیں کہ آسمان کی طرف بار بار نظر کرو، بار بار آسمان کو دیکھو۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تمہیں رحمان کی پیدا کی ہوئی آسمان میں، اس نظام میں کسی قسم کا کوئی تفاوت، کوئی گڑبڑ نہیں نظر آئے گی۔ فرجع البصر، دوبارہ دیکھو، هل تری من فطور، کیا اس میں کوئی خلل ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین، پھر نظر اٹھا کر دیکھو، بار بار دیکھو، ہر بار تمہیں ناکامی ہوگی۔ اس کائنات میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں ہے، آسمان اور زمین میں کسی قسم کا کوئی شگاف آسمان میں نہیں نظر آئے گا، کوئی بگاڑ نہیں نظر آئے گا، کوئی بے ربط کام نہیں نظر آئے گا۔ لیکن اللہ رب العزت اسی آسمان کے بارے میں فرما رہے ہیں سورۃ الفرقان میں، یوم تشقق السماء بالغمام، جس دن آسمان پھٹ جائے گا اور اس میں سے بادل نمودار ہو جائیں گے، یعنی پہلے آسمان تھا، اب بادل نظر آ رہے ہیں۔ یہی نظام جو اتنا مضبوط آج نظر آ رہا ہے، جس میں کسی قسم کو کوئی خلل نہیں ہے، وہی چور چور ہو جائے گا، وہی چورا چورا ہو جائے گا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ پھوڑ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب تارے بکھر جائیں گے۔ نظام شمسی میں ایک خاص ترتیب سے سورج اور ستارے، زمین، چاند ایک خاص ترتیب کے ساتھ حرکت کر رہے ہیں اور ایک لگے بندے نظام کے اندر جڑے ہوئے ہیں۔ تو جب اللہ رب العزت قیامت قائم کریں گے تو ہمیں جو آج بڑا مضبوط نظام نظر آتا ہے، کشش ثقل کا، گریویٹی وغیرہ، یہ سارے نظام ختم ہو جائیں گے۔ اس وقت یہ کام نہیں کر رہے ہوں گے، قانون پورے توڑ دیے جائیں گے۔ چیزیں جو اوپر نظر آ رہی ہیں، ہمیں آج کسی قوت کے تحت نظر آتا ہے کہ یہ فلاں قوت لگی ہوئی ہے، اس وجہ سے یہ فلاں جگہ پر رکی ہوئی ہے، وہی چیز کہیں سے کہیں پہنچی ہوئی ہوگی، وہی قوت اس وقت کام نہیں کر رہی ہوگی۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، یہ جو اتنے بہترین نظام کے اندر جڑے ہوئے ستارے ہیں، یہ سارے چونکہ نظام ہی بکھیر دیا جائے گا تو ستارے بھی اس قوت کے تحت رکے ہوئے نہیں ہوں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے۔ فجر، جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، یعنی سمندروں کے اندر جو رکا ہوا پانی ہے، زمین کو برابر کر دیا جائے گا تو پانی سمندروں سے باہر آ جائے گا۔ اور پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا کہ اس کو گرم کر دیا جائے گا، یا اس کو گرم کر کے گیسز میں اڑا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کھود دی جائیں گی، یعنی قبروں کو کھول دیا جائے گا، قبروں کے اندر جو مردے موجود ہیں ان کو باہر نکال دیا جائے گا۔
سورۃ الزلزال میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، جس دن زمین اپنی باتیں بتا رہی ہوگی اس وجہ سے کہ اس کے رب نے اس کو حکم دے رکھا ہوگا۔ اور دوسری صورت میں اللہ رب العزت فرمایا کہ زمین اپنے بوجھ نکال دے گی۔ یہ سارے جو باتیں ہیں، ان ساری باتوں سے ہمیں یہ لگتا ہے علمت نفس ما قدمت واخرت، اس وقت ہر نفس یہ جان لے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا ہے اور کیا پیچھے چھوڑا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا کرتے تھے، عشاء کی نماز، اور پھر عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی بستی میں چلے جاتے، مدینہ کے مضافات میں اپنے محلے میں، اور وہاں جا کر عشاء کی جماعت پھر کرواتے۔ تو ایک دن انہوں نے سورۃ البقرہ شروع کر دی عشاء کی نماز میں۔ ایک آدمی جو جماعت کے اندر موجود تھے وہ انہوں نے نماز توڑی اور اکیلے نماز پڑھ کے گھر چلے گئے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ فلاں آدمی نے نماز شروع کی تھی، جب آپ نے سورۃ البقرہ شروع کی تو انہوں نے علیحدہ نماز پڑھی اور گھر چلے گئے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ منافق ہے۔ یہ بات جب ان کو پتہ چلی تو انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کروں گا۔ پھر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طریقے سے ذکر کیا کہ معاذ آپ کے پیچھے نماز پڑھ کے جاتے ہیں، پھر ہماری بستی میں آ کر جماعت کرواتے ہیں اور سورۃ البقرہ شروع کر دیتے ہیں۔ ہم سارا دن تھکے ہوئے، پانی لگانا میرا کام ہے، پانی سینچنا، پانی لگانا، تو تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم اتنا نہیں کھڑے ہو سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ فرمایا اور بہت غصے سے واعظ فرمایا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ غصہ ہم نے کبھی آپ کے واعظ میں نہیں دیکھا تھا، اور فرمایا کہ معاذ تم سورۃ الانفطار اذا السماء انفطرت نہیں جانتے، بھول گئے ہو، سبح اسم ربک الاعلی، هل اتاک حدیث الغاشیہ، ان صورتوں کو نہیں جانتے، یعنی درمیانی صورتیں جو ہیں ان صورتوں کو نہیں جانتے، یہ صورتیں پڑھا کرو۔ تو یا میرے پیچھے نماز پڑھا کرو یا پھر قوم کو جا کر چھوٹی نماز پڑھایا کرو۔ تو اس عشاء کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو یہ صورتیں، یعنی جو درمیانی صورتیں ہیں، یہ پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اور ہم تو بھی ایک رکعت میں دو رکعتوں میں بھی نہیں پڑھتے ایک صورت، بلکہ اس کا آدھا سا حصہ پڑھ کے چھوٹی سی نماز۔ لیکن حضرت معاذ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ عشاء کی نماز میں اس طرح کی صورتیں پڑھا کریں۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے انسان کے لیے اس بات کو بار بار بیان فرمایا ہے کہ ایک آدمی کو قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا ہے اور کیا پیچھے چھوڑا ہے۔ یہ ہر روز اگر عشاء کی نماز میں پڑھ لی جائے سورت، یا آدمی خود ہی اس چیز کو دیکھ لے کہ آج میں نے کیا کیا ہے، آج میں نے وہ کون سا کام کیا ہے جو صرف اور صرف دنیا داری میں تھا اور اس میں کوئی نیکی کا پہلو تھا ہی نہیں، اور وہ کون کون سے کام کیے ہیں کہ جو آخرت کے لیے تھا، صرف اور صرف آخرت کے لیے تھا، دنیا داری اس میں نہیں تھی، یا وہ کون سے کام تھے کہ جس میں اللہ کی نافرمانی ہو گئی۔ یہ ہر روز کا محاسبہ کر لیا جائے، اسی لیے حکمت ہے کہ اس کو عشاء کی نماز میں پڑھا جائے کہ آخری نماز ہوتی ہے، دن کی آخری ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے، تو اس میں محاسبہ بہت زبردست چیز ہے۔ دوسرا یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قبیلہ مضر کے کچھ لوگ آئے، ان کے پاس تلواریں تھیں، اسلحہ تھا، لیکن جسم پر کپڑے پورے نہیں تھے، بہت قسم پرسی کی حالت میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں واعظ فرمایا اور صدقات کی ترغیب دی، 3 بار صدقات کی ترغیب دی۔ ایک انصاری اٹھے اور اپنے گھر سے ایک تھیلی لائے جس کے اندر سکے تھے،
اور وہ تھیلی اتنی بھاری تھی کہ وہ کبھی ایک ہاتھ سے اٹھاتے کبھی دوسری ہاتھ سے اٹھاتے تھے، بھاری تھی، وزنی تھی، یعنی جب وہ راستے پر آ رہے تھے تو کبھی اس تھیلی کو ایک ہاتھ میں پکڑتے، بھاری تھی، اس سے تھک جاتے دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیتے تھے، اور آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دی۔ جب صحابہ کرام نے یہ دیکھا تو وہ بھی اٹھے اور جلدی جلدی وہ بھی گھروں سے کچھ لائے اور مسجد کے صحن میں ڈھیر لگ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمکنے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا مال قبیلہ مضر کے ان غریبوں میں تقسیم فرما دیا۔ تو انسان جب کوئی عمل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی، علمت نفس ما قدمت واخرت، آدمی جان لے گا اس دن کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ اور اس وقت حکمت یہ تھی کہ وہ پہلا انصاری جو اٹھا تھا جس نے دوسرے لوگوں کو صدقات کرنے کے لیے ترغیب دی تھی، اور وہ لے کر آیا حضور کے پاس اسی وقت صدقہ، اور باقی لوگ اس کو دیکھا دیکھی پھر لائے، تو وہ ہو گیا قدمت، اس نے جو اپنے ہاتھ سے کام کر لیا، اور جو دوسرے لوگوں کے لیے اسے طریقہ چھوڑ دیا وہ ہو گیا اخرت۔ اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ آدمی اس دن اس کو پتہ چل جائے گا کہ میں اپنے ہاتھ سے کیا کر کے لایا ہوں اور میں دوسروں کے لیے طریقہ کیا چھوڑ کر آیا تھا، کیونکہ مرنے کے بعد اسے نہیں نہ پتا کہ میرے پیچھے والے لوگ نیک کام کر رہے ہیں یا برے کر رہے ہیں، خاص کر کے اپنی اولاد یا اپنے شاگرد یا اپنے دوست۔ تو اس کو قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ اس نے کون سا طریقہ اختیار کیا تھا خود، اور کون سا اپنے پچھلوں کے لیے چھوڑ کر آیا تھا۔ اور بعض حضرات نے قدمت سے مراد یہ لیا ہے کہ آدمی کون سے گناہ کر کے لایا ہے اور کون سے نیک اعمال کے مواقع چھوڑ آیا ہے، کون سے گناہ اپنے ساتھ کر کے لے آیا ہے اور کون سے نیکی کے مواقع چھوڑ آیا ہے، کیونکہ وہاں پہنچتے ہی آدمی کی یہ خواہش ہوگی کہ یا اللہ مجھے واپس بھیج، میں جو کام کر کے لایا ہوں اس کے علاوہ دوسرے کام کر کے لاؤں گا، یعنی نیک کام کر کے لاؤں گا۔ تو اسے پتہ چل جائے گا کہ کون سے کام وہ کر کے لایا ہے برے، اور کون سے اچھے کام اسے کرنے چاہیے تھے اور وہ نہیں کر کے لایا، چھوڑ آیا۔ اور بعض حضرات نے اس کا ایک پانچواں معنی لکھا ہے، وہ یہ کہ آدمی کو اس وقت پتہ چل جائے گا کہ نیک کام کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے اور اب ان اعمال کا بدلہ پانے کا وقت شروع ہو چکا ہے، یعنی اب کام کرنے کا ٹائم ختم، پیپر میں کویسچن کا آنسر دینے کا وقت ختم، اب اس پر مارکس لینے کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ اور اس وقت جو ہے لوگ اپنے اعمال کا بدلہ دو طریقوں سے پا رہے ہوں گے، ایک تو وہ اجمالی طور پر کہ پتہ چلے گا کہ یہ جنتی ہے اور یہ دوزخی ہے، اور دوسرا جو جنت میں پہنچے ہوں گے وہ تفصیلی طور پر کہ اس کا کتنا گریڈ ہے، یہ کون سے درجے کا مومن تھا اور کون سا درجہ اس نے جنت میں آ کر پایا ہے، یہ دوسروں سے لو ہے یا ہائی ہے درجے کے اعتبار سے، یہ اسے بڑی تفصیل کے ساتھ پتہ چل جائے گا کون آگے ہے اور کون پیچھے ہے۔ اللہ رب العالمین اس وقت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔